بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 187. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. حلال قرار دے دیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات جماع کرنا تمہاری بیویوں کے ساتھ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. یہاں تک کچھ باتیں ہم پچھلے حلقہ میں کر چکے کہ رمضان کی راتوں میں پہلے جب عشاء کے بعد کوئی سو جاتا تو اس کے بعد پھر جماع کھانا پینا وہ جائز نہیں تھا اس کے لیے، یہاں تک کہ وہ سحری کے وقت اٹھتا اور یا سحری کے وقت کچھ کھا لیتا. پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں یہ مباشرت کرنا حلال قرار دے دیا گیا، حلال قرار دے دیا. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تمہارا اپنی بیویوں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، ہمدردی کا، مواسات کا، پیار کا، قرب کا. پھر کہا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ نے جان لیا بلا شبہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے. خیانت کا یہاں پہ مراد یہ ہے کہ تمہیں روکا گیا تھا مباشرت سے رمضان کی راتوں کو، تو کچھ کبھی ان سے یہ نافرمانی ہو جاتی تھی. تو خیانت اس لیے کہا گیا اس کو کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو ماننا یہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ چیزیں خاص طور پر جن سے روک دیا گیا اور وہ چیزیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا یہ ہم پر امانت ہیں. سورۃ الاحزاب کی وہ آخری آیات جن میں اللہ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے امانت کو آسمان و زمین پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا. فابین ان یحملنها، تو ان تمام چیزوں نے امانت کا بوجھ، بار، ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا. وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. وہ امانت کون سی ہے؟ اس سے کچھ علماء نے یہ مراد لیا کہ اس سے مراد ہے احکامات، جو چیزیں اللہ نے کرنے کا کہا جو فرض ہیں وہ، اور جن سے رکنے کا کہا جو محرمات ہیں وہ. یہ امانت ہے ہمارے پاس، ان کو ہم ضائع نہیں کر سکتے. اگر اس امانت میں اس طرح سے نہیں کریں گے جیسے اللہ کا حکم ہے تو یہ خیانت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فتاب علیکم، تمہاری طرف رجوع کیا، تمہاری توبہ کو قبول کیا، یعنی رجوع کر لیا تم پر. وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا. یہ غلطی اور خطا جس کو اللہ نے خیانت کہا صحابہ رضی اللہ عنہم سے کچھ سے ہوئی، لیکن اللہ رحیم اور کریم ہے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ عفا عنکم، اللہ نے تم سے درگزر کر لیا، معاف کر دیا تم کو اور رجوع کر لیا. اللہ کا یہاں پر رجوع کیا ہے؟ رجوع یہ ہے کہ اب تمہارے لیے اس کو حلال قرار دے دیا گیا. فالآن باشرہم، آؤ اب ان سے مباشرت کرو، یعنی جماع کرو، کر سکتے ہو تم رمضان کی راتوں میں. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. اس سے دو تفاسیر مراد ہیں. پہلی تفسیر یہ کہ شادی کے، نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ تم جو اللہ نے لکھا وہ تلاش کرو، یعنی اولاد. اولاد شادی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. جو لوگ شادی کرتے ہیں اور اولاد سے اوائڈ کرتے ہیں، یا جو لوگ شادی کرتے ہیں اور بچوں کے لیے ان کی خواہش نہیں ہوتی زیادہ، اللہ سے وہ دعا نہیں کرتے یا اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو یہ شادی کے مقاصد کے خلاف ہے. شادی کے مقاصد میں سے ہے اولاد طلب کرنا، اور دوسرا مقصد اسلام کا یہ ہے جس کی ترغیب دلائی گئی، اولاد
زیادہ کرنے کی دعا اور جستجو کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہیں یہ مباشرت کی اجازت دی گئی ہے تو تم اب آؤ ان سے مباشرت کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا اس کو تلاش کرو۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں جو اللہ نے لکھا وہ تلاش کرو، یعنی لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لیلۃ القدر میں لکھا، جو تمہاری تقدیر مقدر اس میں لکھے جائیں گے، خیر کی باتیں اور تمہارے لیے نعمتیں، تمہارے لیے معافیاں، درگزر، یہ سب تم تلاش کرو۔ خاص طور پر رمضان کی آخری راتوں میں ان راتوں کو عبادات میں گزارو۔ اگرچہ ان راتوں میں بھی مباشرت کی اجازت ہے، لیکن مباشرت وہ لذت ہے جس کو تم بعد میں بھی حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ راتیں خاص طور پر لیلۃ القدر یہ تمہیں بعد میں نہیں ملنے والی رمضان کے بعد۔ سو تم وہ تلاش کرو، وہ چیز تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے کی نسبت فجر سے۔ اس میں پہلی چیز یہ بیان کی گئی اس آیت کے اس ٹکڑے میں، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یعنی سحری کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ سحری کرنا یہ مستحب ہے، سحری کو چھوڑنا یہ غیر پسندیدہ ہے، یعنی مکروہ ہے۔ سحری کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، یعنی روزہ جب رکھنا ہے تو سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور پھر سحری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی جو آپ کی سنت میں شامل ہیں اور جو بڑی بہترین اور بہت مفید ہیں انسان کے لیے، روزے دار کے لیے، سحری میں جن چیزوں کو کھانا، اس میں خاص طور پر کھجور کی ترغیب دلائی گئی۔ آپ کھجور سحری میں تناول فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ تقویت بھی دیتی ہے اور اس لیے کہ وہ ایک غذا بھی ہے۔ تو کھجور سحری میں ضرور کھانی چاہیے، اس کا ایکسٹرا اجر ملے گا کیونکہ یہ سنت کی اتباع ہے۔ تو کہا کھاؤ اور پیو۔ اچھا کب تک کھاؤ؟ وہ وقت بتایا گیا، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے فجر سے۔ سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد ہے، سفید سے مراد ہے فجر پھوٹنے کی روشنی، اور سیاہ سے مراد ہے رات کی تاریکی جبکہ فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ یعنی تمہارا یہ سحری کرنا اور اسی طرح جو مباشرت کے میں اجازت دی گئی ہے، اس کا وقت کب تک ہے؟ جب تک کہ سفید دھاگا فجر کا واضح نہیں ہو جاتا، یعنی فجر کی روشنی تم پر واضح نہیں ہو جاتی کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر دو طرح کی ہے، جس کو ہم لوگ فجر صادق اور کاذب کہتے ہیں، دو طرح کی ہے۔ ایک فجر وہ ہے جس میں سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری آدمی کھانا اس میں شروع کر سکتا ہے۔ وہ فجر ایسی ہے کہ وہ مشرق کی جانب سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے ستون کی طرح، جیسے ستون ہو۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ بجلی آ گئی ہے، الیکٹریسٹی اور روشنیاں ہیں، اس لیے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا، ورنہ جہاں پہ یہ ایسا نہیں ہے یا کسی جنگل میں، پہاڑی علاقے میں جہاں پر روشنیاں نہ ہوں، وہاں پر یہ بڑی واضح یہ روشنی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو فجر میں ایک روشنی نمودار ہوتی ہے مشرق کی جانب سے جو ستون کی طرح ہوتی ہے، یہ فجر کاذب ہے، اس میں انسان سحری کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی روشنی جب یوں پھیلنا شروع کر دیتی ہے دائیں اور بائیں، یہ فجر صادق ہے، یعنی یہاں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو روشنی ہے جو ستون کی طرح اوپر اٹھتی ہے، جب یہ پھیلنا شروع ہو جائے اور پتہ چل جائے تمہیں واضح ہو جائے کہ اب فجر کا وقت ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، تو پھر تم کھانا پینا یہاں پر بند کر دو۔ تو یہ یقین کے لیے ہے، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ اگر انسان کے لیے اس سے پہلے ہی واضح ہو، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، وقت کا ہمیں معلوم ہے، جب پہلے ہی واضح ہو تو پھر ٹائم کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ٹائم داخل ہونے سے پہلے اس کو اپنے سحری کو کھا لینا چاہیے، الا یہ کہ اگر ہاتھ میں کوئی برتن ہو، رہ گیا ہو، تو اس میں بھی انسان یہ کرے کہ اس کو
جلدی سے ختم کر لے۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ وقت فجر کا داخل ہو چکا ہے تو پھر کچھ بھی ہاتھ میں ہو وہ بھی نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ ہاتھ میں کھانے کی جو رخصت تھی وہ اس وقت تھی جب بندے کے لیے ابھی فجر کا وقت واضح نہیں ہوتا تھا، تو اس کو یہ شک ہوتا تھا کہ ابھی شاید کچھ وقت باقی ہو۔ ہاں جب وہ اذان سن لیتا تھا تو پھر اس کو پتہ چلتا تھا کہ ابھی جو ہے نا وقت وہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کو اجازت اور رخصت دی گئی کہ وہ جلدی سے اپنے اس کو ختم کر لیں، یعنی ایک دو نوالیں تو وہ لگا لیں۔ لیکن اس کو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، یا جس کو معلوم نہیں لیکن اذان شروع ہوگی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اذان ہمارے ہاں احتیاطاً بھی 1-2 منٹ اس میں پہلے دے دیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جو اصل وقت ہوتا ہے اکثر مساجد میں اذان اس سے 1-2 منٹ پہلے احتیاط کے نام پر دی جاتی ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہے اور اس کا یقین ہے تو پھر وہ اذان ہی نہیں، اذان کو فالو نہیں کرے گا، وہ وقت کو فالو کرے گا۔ جب تک وقت ہے وہ تب تک سحری کھا سکتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے، جب یہ کہا کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت وہ واضح ہو جائے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ سحری فجر کے وقت کے قریب ترین کرنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ فجر سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی سحری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ ترغیب جس چیز کی دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قریب سے قریب کیا جائے، فجر کے وقت کے قریب سے قریب کیا جائے، یعنی اس میں کھایا جائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ کچھ نادانوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کو لغت کے ذریعے سے، عربی ڈکشنری کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو منکرین حدیث ہیں تو ان کے لیے یہ آیت ان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، اگر ان میں تعصب اور ضد اور ہٹ درمی نہ ہو، کہ بتاؤ کس ڈکشنری میں خیط الابیض اور خیط الاسود کا ترجمہ فجر کی روشنی اور رات کی تاریکی کیا گیا ہے؟ سفید داغا، سیاہ داغا۔ سفید داغا اور سیاہ داغے کا معنی وہ کہیں نہیں ملے گا دنیا میں کسی ڈکشنری میں جو اسلام نے، قرآن نے یہاں مراد لیا ہے۔ اور اس کو بتائیں گے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ یہاں تک کہ صحابہ کو پتہ نہیں چلا، جو عرب تھے، عربی زبان تھی جن کی اور عربی فصیح زبان بولنے والے تھے، ان کو معلوم نہیں ہوا۔ ایک صحابی نے یوں کیا کہ اپنے تکیے پر وہ اٹھے اور انہوں نے سحری کرنا شروع کی اور اپنے تکیے پر سفید اور سیاہ داغا رکھ لیا اور سحری کرتے رہے۔ سحری سے فارغ ہو گئے، انہوں نے دیکھا داغا سیاہ ہے اور سفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا ہے اللہ کے رسول ایسا ہوا، میں نے سحری کی اور میں فارغ بھی ہو گیا، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، داغا ویسے کا ویسا سفید رہا اور سیاہ ویسے ہی رہا۔ آپ مسکرا دیے، آپ نے کہا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس میں یہ سفید اور سیاہ داغا سما گیا۔ پھر کہا کہ یہ رات کی تاریکی اور فجر کی روشنی مراد ہے، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ اس کا تعلق، روشنی کا تعلق تو مشرق کے ساتھ ہے، تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ مشرق کو ہی وسیع ہو گیا۔ تو صحابہ کو پتہ نہیں چلا، حالانکہ وہ عربی دان تھے، عربی زبان کے جاننے والے تھے۔ تو قرآن کی تفسیر اور اس کے لیے حدیث ضروری ہے کئی ایک اعتبار سے، جس کو ہم نے کئی دفعہ واضح کیا۔ چلیے اتنا کافی، باقی کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔